الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. قرآن مجید کی ایک آیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی ہے. دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. جمعے کے بیان میں ہمارے اکابر اور اسلاف کا معمول رہا ہے کہ واعظ و نصیحت کی باتیں کرتے ہیں. مسائل کے لیے الگ وقت ہوتا ہے، لیکن اختلاف اور فرقواریت اور اہل حق سے بدگمان کرنا پہلے اتنا نہیں تھا جتنا اس زمانے میں شروع ہو گیا ہے. تو اس لیے میں نے ارادہ کیا کہ آج کا جو بیان ہے وہ پورا اختلافی مسائل ہی پہ ہو جائے تو اچھا ہے. کیا خیال ہے؟ ویسے ہونا تو نہیں چاہیے. اختلافات کو تو جتنی ہوا دیں اتنی ہی آگ لگتی ہے اور بھڑکتی ہے. خاموشی ہی میں سکون ہے. لیکن لوگ جو مسائل پوچھتے ہیں دنیا بھر سے اور جو مشاہدات ہیں، دو تجربات ہیں، ان کی بنیاد پر دو بڑی مصیبتوں میں سے چھوٹی مصیبت کو اختیار کیا جائے. یہ شریعت کا بھی قانون ہے، عقل کا بھی قانون ہے. ان اختلافی مسائل کو ہوا دینا یہ بھی ایک مصیبت ہے. خاموش رہنا یہ بھی ایک مصیبت ہے. تو خاموش رہنا کم درجے کی مصیبت ہے، بولنا، ان مسائل پہ بات کرنا یہ بڑی مصیبت ہے عام حالات میں. لیکن اس وقت جو صورتحال چل رہی ہے تو اس میں خاموشی اختیار کرنا وہ بڑی مصیبت، بولنا تھوڑی مصیبت. بولنا بھی مصیبت ہے، اس سے بھی فتنہ ہوگا کم درجے کا. بولنے سے بھی فتنہ ہے کم درجے کا، خاموش رہنے میں بھی فتنہ ہے زیادہ درجے کا. تو میں نے سوچا کہ اس طرح سے بول دیا جائے، بات رکھ دی جائے کہ جس میں مقصد طنز نہ ہو، مقصد ہو اپنے مذہب کی، اپنے جس چیز کو ہم برحق سمجھتے ہیں صرف اس کی دلیل سامنے آ جائے. جس نے عمل کرنا ہو کرے، نہ کرنا ہو نہ کرے، تاکہ لوگ ہماری خاموشی کو دیکھ کر ہمیں بے وقوف نہ سمجھیں. سمجھ رہے؟ ایک شاعر نے کہا ہے نا، میری خاموش طبیعت پہ طنز مت کرنا، وہ سوچتا ہے بہت اور بولتا کم ہے. اس کی خاموش طبیعت پہ طنز مت کرنا، وہ سوچتا ہے بہت اور بولتا کم ہے. ہم مسائل کے دلائل اور ان کی تحقیق میں سوچتے بہت ہیں مگر عوام کے سامنے بولتے کم ہیں. بولتے وہی بات ہیں جس میں عوام کو فائدہ ہو، مثبت سوچ پیدا ہو. لیکن کچھ مسائل ایسے ہیں جن کو بہت زیادہ ہوا دی جا رہی ہے، خاص طور پہ جو لوگ سعودی عرب، دبئی، شارجہ ان علاقوں میں جاتے ہیں
تو وہ جب وہ مسائل سنتے ہیں تو مسلک بھی چھوڑ دیتے ہیں. سعودی عرب میں ایک وقت تک یہ حال تھا کہ جو لوگ جاتے تھے صرف بے نمازی بن کے آ جاتا تھا. اب معاملہ الگ سا ہو رہا ہے. کچھ اچھی باتیں بھی سیکھتے ہیں تو کچھ منفی باتیں بھی سیکھ لیتے ہیں. بغیر داڑھی کے مساجد کے ائمہ کرام ہیں. دبئی میں داڑھی والا امام ملتا ہی نہیں ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ پاکستانی مولوی جو ہیں یہ تنگ نظر ہیں, داڑھی کی شرط انہوں نے اپنی طرف سے لگا دی ہے. اسلام میں اگر شرط ہوتی تو سعودی عرب کی ہر مسجد کے امام کی داڑھی ہوتی. سمجھ رہے ہو بات کو؟ رفع الیدین کا مسئلہ ہے, جرابوں پہ مسح کا مسئلہ ہے. یہاں آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ کسی شخص نے عام ساکس پہ مسح کر لیا ہو, عام جرابوں پہ. وہاں جا کے شروع کر دیتے ہیں. پاؤں دھوتے ہی نہیں ہیں, کیونکہ ہر آدمی جو شوز پہنتا ہے وہ جرابیں پہنتا ہے. مسجد میں ایسے ہی چلا آتا ہے, وضو کیا اور اس پتلے سے ٹیشو پیپر پہ, وہ جو پاؤں پہ ہلکی ہلکی جرابیں ہیں جس کو ٹیشو پیپر کہا جا سکتا ہے, اس پہ ہاتھ پھیرا, نماز پڑھ لی. تو میں نے سوچا کہ کچھ تھوڑا سا اس موضوع پر بات چیت کر لی جائے. تو اس لیے نمبر وار کچھ مسائل بیان کروں گا, کچھ ان کی اہمیت بیان کروں گا, اور کچھ تھوڑی تھوڑی دلیل دینے کی کوشش کروں گا. کوشش اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دلیل عوام کو سمجھانا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. علماء کی سمجھ میں دلیل آرام سے آتی ہے. عوام کو دلائل سمجھانا خود ایک فن ہے, کیونکہ انہوں نے وہ چیزیں نہیں پڑھی ہوتی, ان اصطلاحات سے واقف نہیں ہوتے. اب ان کو سمجھانا, یہی وجہ ہے کہ اہل باطل دلائل کی دنیا میں عوام کو بیوقوف بڑی آسانی سے بنا دیتے ہیں, اور اس بیوقوف بننے کو عوام یہ سمجھتی ہے کہ انہوں نے دلیل سے ہمیں قائل کر لیا. حالانکہ قائل نہیں کیا ہوتا, آپ کو دلیل سے بیوقوف بنایا ہوتا ہے. ان کی دلیل میں ایک ٹیکنیکل فالٹ ہوتا ہے, اس ٹیکنیکل فالٹ کو پکڑنا میکینک کا کام ہوتا ہے. ہر آدمی وہ فالٹ, بولو بھائی, نہیں پکڑ سکتا. وہ ٹیکنیکل فالٹ پڑھنا میکینک, ہر شعبے کے اپنے میکینک ہوتے ہیں. علم دین کے میکینک انجینئر کون ہیں؟ علماء ہیں, مفتیان کرام ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ یہاں اس دلیل میں یہ ٹیکنیکل فالٹ, عوام کی سمجھ میں نہیں آتا. تو میں شروع کرتا ہوں قضائے عمری سے. آج کل ایک بہت ہوا دی جا رہی ہے اس مسئلے کو کہ اسلام میں قضائے عمری کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. بھائی آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ میں یہ تو نہیں کہوں گا بات سمجھ میں آ رہی ہے, کیونکہ یہ تقیہ کلام میں آہستہ آہستہ ختم کر رہا ہوں, بریک لگا رہا ہوں. عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے, کلپ آ رہے ہیں اس کو, یہ کہا جاتا ہے کہ قضائے عمری کا اسلام میں کوئی کانسیپٹ. بھائی یہ ریکارڈ کر لینا صحیح طریقے سے, ایسا نہ ہو پھر دوبارہ سے نہیں بولی جاتی ہیں چیزیں. وہی مثبت کام کرتے رہیں تو زیادہ اچھا ہے. والدین کے حقوق ہیں, سود کے خلاف, زنا کے خلاف, شراب کے خلاف. لوگ نماز پڑھ ہی نہیں رہے اور ہم رفع الیدین کے مسئلے میں الجھا دیں, لیکن اب الجھانے والے تو الجھا رہے ہیں. تو قضائے عمری کا جو کانسیپٹ ہے, یہ کہا جاتا ہے کہ اسلام میں قضائے عمری کا کوئی تصور نہیں ہے. اور اگر یوں کہتے ہیں ایک تصور کے بجائے کوئی کانسیپٹ نہیں ہے تو زیادہ اچھی بات سمجھ میں آ جاتی ہے. لوگ کہتے ہیں پڑھا لکھا آدمی ہے, اس کے پاس زیادہ دلیل ہوگی, کیونکہ کانسیپٹ کا لفظ, یہ لوگ ان چیزوں سے متاثر ہوتے ہیں, انگلش بولتا ہے اور وغیرہ وغیرہ. کچھ عربی کے گاڑے گاڑے الفاظ استعمال کر لے گا, سند متصل کے ساتھ یہ بات ثابت ہے, تو کہیں گے یہ بہت پڑھے لکھے ہیں. تو عوام بس ان چیزوں سے متاثر ہو جاتی ہے, چاہے اس بیچارے کے پاس کچھ بھی نہ ہو. تو یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ جو قضائے عمری کے خلاف بات ہو رہی ہے کہ قضائے عمری کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے. مختلف قسم کے پروفیسر اور ہمارے اہل حدیث حضرات بھی یہ بات کرتے ہیں بہت زیادہ کہ اسلام میں قضائے عمری نہیں ہے. اور دلیل کیا دیتے ہیں؟ دلیل یہ دیتے ہیں کہ قضائے عمری یعنی آپ کی اگر بہت زیادہ نمازیں آپ نے جان بوجھ کر قضا کر دیں تو وہ نمازیں ساری آپ نے دوبارہ پڑھنی ہیں. اس پر کوئی ایک حدیث بھی نہیں ہے.
آپ نے 20 سال تک نماز چھوڑ دی، آپ نے 40 سال تک نماز چھوڑ دی، اب یہ 40 سال کی نمازیں آپ کو دوبارہ پڑھنی پڑیں گی۔ ہم تو یہ کہتے ہیں نا کہ پڑھنی پڑیں گی، تو وہ کہتے ہیں اس کی کوئی دلیل، پھر چیلنج کرتے ہیں کہ قرآن میں بھی کہیں نہیں ہے، حدیث میں بھی کہیں نہیں ہے، کوئی ایک ضعیف سے ضعیف حدیث بھی نہیں ہے، کسی ایک صحابی کا فتویٰ بھی نہیں ہے کہ 40-50 سال کی نمازیں ساری کی ساری آپ کو پڑھنی پڑیں گی، اس پہ کوئی حدیث لے کر آؤ۔ یہاں تک جن کی سمجھ میں بات آ گئی ہو، ہاتھ کھڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس اپنے چہروں کے تاثرات سے یہ بتا دیں کہ سمجھ میں آ گئی، کیونکہ پھر اس میں لوگ اپنی انسلٹ محسوس کرتے ہیں کہ ہمیں پہلی کلاس کا بچہ بنا دیا، انہوں نے ہاتھ کھڑا کریں۔ ہونا تو یہی چاہیے، کیونکہ لوگ جمعے کے خطبوں میں آتے ہیں اور امام صاحب کی بات ایسے سن کے جاتے ہیں جیسے وہ ٹی وی میں آ رہے ہیں، بس ایسے دیکھا چلے گئے۔ تو ہونا تو یہ چاہیے کہ جب آپ نے بھی اپنا وقت نکالا اور ہم نے بھی اپنا وقت نکالا تو پھر ہمیں بھی امتحان لینے کا حق ہے کہ آپ غور سے سن رہے ہیں کہ نہیں سن رہے۔ خیر، تو اب وہ چیلنج کرتے ہیں، انٹرنیٹ پر چھوٹے چھوٹے مولوی حضرات پگڑیاں باندھ کے آئے ہوئے ہیں اور کچھ سعودی عرب جیسا ڈریس پہن کے، لال سرخ رومال اور جبہ اور پیچھے مکہ مدینہ، سمجھ رہے، لمبی سی داڑھی اور ہادہ شیخ فلاں ڈمکانا بن فلانا لکھا ہوگا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ڈائریکٹ مکہ کے کسی بڑے مدرسے سے فارغ التحصیل ہیں اور مسجد نبوی کے امام نے ان کو خلافت دی ہے، گیٹ اپ ایسا بنائیں گے۔ گیٹ اپ سے متاثر نہ ہوا کریں، علم جو ہے نا وہ گیٹ اپ کا محتاج نہیں ہوتا۔ مولانا شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ تعالی جب سعودی عرب گئے، شاہ فہد ابن عبدالعزیز بادشاہ تھے، یا ان سے پہلے جو بادشاہ تھے وہ تھے، نہیں ان سے پہلے کے تھے، انہوں نے دعوت دی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو روضہ اطہر ہے، کیونکہ ساری قبروں کو مسمار کر دیا تھا سعودی عرب نے، اور یہ اچھا کام کیا تھا، تو اب نبی کی قبر کو بھی مسمار کیا جائے یا باقی رکھا جائے جو مزار بنا ہوا ہے۔ اس پر سعودی عرب کے بادشاہ نے ساری دنیا کے علماء بلائے، ساری دنیا کے علماء بلائے، تاکہ وہ دلائل کی دنیا میں یہ بات کریں کہ اس کو باقی رکھا جائے گا یا اسے گرا دینا جائز ہے۔ تو بہت سے علماء تھے، بڑا اچھا گیٹ اپ ان کا، خوبصورت لباس اور جیسے علماء کا ہونا چاہیے۔ حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ تعالی، یہ ہندوستان میں رواج تھا چوڑی دار پجامے کا، اب بھی بہت سے پرانے لوگ پہنتے ہیں چوڑی دار پجامہ اور بغیر کالر کف کا کرتا، جو ہندوستان میں ایک سادہ سا لباس، کلیوں والا کرتا، سادہ سا، نہ پگڑی پہننا ویسے سنت عمل ہے، لیکن بس سادگی کا غلبہ تھا، سادہ سی ٹوپی، وہ جو ہندوستانی لوگ پہنا کرتے تھے۔ قائد اعظم ہی ٹوپی بھی نہیں، ایک تو ہوتی نا جنا کیپ، وہ بھی کچھ تھوڑی سی انسان کو سوبر بنا دیتی ہے، ویسے ہی جو اپنا لباس، پہنچ گئے ایسے ہی دعوت پہ، تو لوگ ان کی طرف توجہ نہیں کر رہے تھے، لوگ کہہ رہے تھے کوئی ہوگا بیچارہ کوئی فارغ، ایسے ہی بھیج دیا اس کو۔ لیکن جب ان کا نمبر آیا ہے بیان کے لیے، تو انہوں نے 2 گھنٹے عربی میں تقریر کی علماء کے سامنے۔ تقریر بھی مدلل ظاہر ہے، علماء کے سامنے بات کرنا آسان نہیں ہوتا۔ 2 گھنٹے تقریر کی ہے اور اتنی جاندار بیان کیا، اور اس بیان کا خلاصہ یہ تھا کہ قبر کے اوپر اگر عمارت بنائی جائے تو اس عمارت کو گرانا لازم ہے۔ نبی کی قبر کے اوپر حجرہ نہیں ہے، حجرہ امی عائشہ کا پہلے سے تھا، قبر اس کے اندر بنائی گئی ہے۔ بات نہیں آ رہی سمجھ میں، دونوں میں فرق ہے۔ بہرحال 2 گھنٹے عربی میں بیان کیا، تقریر کی، وہ تقریر اتنی جامع اور اتنی جاندار کہ اس کے بعد جس عالم کا بھی نمبر آیا، سب نے یہی کہا کہ اس موضوع پر حضرت نے اتنی بات کر لی ہے کہ اب ہمیں بات کرنے کی ضرورت نہیں۔ تو اس لیے جو آج کل ٹیلی ویژن پہ کلپ آ رہے ہیں نا، انٹرنیٹ پہ اور فیس بک پہ جو کلپ گھوم رہے ہیں کہ ویڈیو کیمرہ رکھا ہوگا اور پیچھے جبہ قبہ پہن کے ایک لال رومال، پاکستانی کی بات کر رہا ہوں، عربوں کا تو یہ لباس ہی یہی ہے، ان کے حق میں یہ بری بات نہیں ہے، لیکن آپ دھوکہ دینے کے لیے خام خواہ اپنے آپ کو شیخ سدیس کا چھوٹا بھائی قرار دینے کی کوشش کرو اور شیخ شریم کے آپ چچا بننے کی کوشش کرو شو بازی کے لیے، یہ اچھا نہیں لگتا۔ ہمارے جتنے علماء ہیں، بڑے بڑے علماء، حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کو دیکھیں آپ،
فقہ اکیڈمی کے سربراہ رہے ہیں عربوں کی، جدہ کی، مکہ کی. سعودی عرب کے جو بڑے بڑے علماء ان کے نائب رہے ہیں، نائب ان کے ماتحت ہو کے کام کیا ہے. لیکن حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کا جو حلیہ یہاں دارالعلوم کرنگی میں وہی وہاں پہ بھی. یہ نہیں کہ اپنے کلچر کو چھوڑ دیا. اب عرب جا رہے ہیں تو وہی لبا اور وہی رومال. بھائی یہ سعودی عرب کا اپنا ذاتی کلچر ہے، یہ کوئی سنت نہیں ہے. سنت تو پگڑی باندھنا ہے، رومال رکھنا سنت نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پگڑی باندھا کرتے تھے، امامہ باندھا کرتے تھے. اگر امامہ باندھ رہے ہیں تو باندھ لیں، نہیں تو جو آپ کے معاشرے میں جو ٹوپی رائج ہے وہی ٹوپی خود بھی پہنے، وہی دوسروں کو بھی کرا دیں. اگر کرانے کا اللہ نہ کرے کرانا چاہیں، دوسروں کو وہی ٹوپی کراتے ہیں نا، رومال تھوڑی کراتے ہیں. سمجھ رہے جب پاکستانی کسی کو ٹوپی کراتا ہے تو یہی والی ٹوپی کراتا ہے جو خود پہنتا ہے. سعودی عرب سے رومال لا کے نہیں کراتا اس کو. تو شوبازی نہیں ہے ہمارے اکابر کے مزاج میں، طبیعت میں. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب جب بھی گئے ہیں اور بہت بڑے عہدے پر حکومت کی طرف سے باقاعدہ بلایا جاتا ہے، اسی ڈریس میں چلے جاتے ہیں جو یہاں پہنتے ہیں. لیکن جب بات کرتے ہیں تو علم جھڑتا ہے منہ سے، علم جھڑتا ہے. اور بعض حضرات ایسے کلپ بنا بنا کے امت میں آگ لگا رہے ہیں کہ علماء دیوبند مشرک، وہ فلاں قبر پرست، وہ فلاں کافر، رفع الیدین فرض ہے، امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا وہ گمراہ، تقلید شرک، حنفی امام ابو حنیفہ کو ماننا، ان کے پیچھے چلنا شرک، کفر، یہ کرنا بشرک، وہ کرنا بے شرک، یہ بھی کافر، وہ بھی گمراہ. سمجھ ہی گئے ہوں گے کس کی بات کر رہا ہوں. ایک نہیں ہے، بہت سارے ہیں. واٹس ایپ پہ کلپ اتنے آتے رہتے ہیں میں تو سنتا ہی نہیں کہ یہی اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا، یہی سنتے رہے سارا دن بیٹھ کے. تو لیکن گیٹ اپ بڑا خوبصورت، پیچھے مکہ مدینہ لکھا ہوا ہوگا، عربی میں کچھ عبارت لکھی ہوگی، اور شیخ فلاں بن فلاں. سارا مال سعودی عرب سے چوری کیا جا رہا ہے. اور کمال کی بات آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ کہتے ہیں کہ تقلید شرک ہے، مگر فتوے بھی وہیں سے چوری ہوتے ہیں. فتوے بھی کہاں سے چوری ہوتے ہیں؟ سعودی عرب کے علماء کی کتابوں سے. تو ہر چیز اپنا کچھ بھی نہیں ہے، اپنی تحقیق کچھ بھی نہیں ہے. ہم تو سعودی عرب کے علماء کو بھی برحق سمجھتے ہیں، لیکن ہم یہ چوری چکاری کو اور یہ ایسی اندھی تقلید کرنی ہے تو ائمہ اربعہ کی جائے، مجتہدین کی جائے، جس پر سب کا اتفاق ہے. خیر، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اچھا قرآن حدیث کا نام بہت لیا جاتا ہے، نام بہت لیا جاتا ہے، مگر حدیث صرف وہ بیان کی جائے گی جو اپنے مطلب کی ہو. مخالف کس حدیث سے استدلال کرتا ہے وہ بیان نہیں کی جائے گی. لوگ کہتے ہیں ان کی ہر بات حدیث سے ہوتی ہے. تو میں دوبارہ اصل موضوع کی طرف آتا ہوں. یہ تو تمہید تھی. چیلنج کیا جاتا ہے کہ قضائے عمری پر کوئی حدیث نہیں ہے. لوگ پوچھتے ہیں مولوی صاحب کوئی حدیث ہو تو بتا دیں. یاد رکھو، عقل سے بھی یہ بات ثابت ہے اور حدیث سے بھی ثابت ہے کہ دلیل اس کے ذمے ہوتی ہے جو اصل کے خلاف بات کرتا ہے. سمجھ رہے ہو؟ جو آدمی اصل کے خلاف بات کرے گا وہ مدعی کہلاتا ہے، مدعی. اب میں اس کو ذرا آسان لفظوں میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. آپ نے مجھ سے 1,00,000 روپے لیے، آپ اس بات کے معترف ہیں کہ آپ نے مجھ سے 1,00,000 روپے لیے ہیں. میں آ کے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے میرے 1,00,000 روپے ابھی تک واپس نہیں کیے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے واپس کر دیے. تو دلیل کا مطالبہ، دلیل یہاں گواہ کو کہیں گے، گواہوں کا مطالبہ میں کروں گا یا آپ کریں گے مجھ سے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے واپس کر دیے اور میں کہہ رہا ہوں کہ واپس نہیں کیے. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ دلیل سے ثابت کرو کہ میں نے واپس نہیں کیے، گواہ لے کر آؤ کہ میں نے واپس نہیں کیے. مجھ سے بڑا دنیا میں کوئی بیوقوف نہیں ہوگا کہ میں گواہوں کو تلاش کرنے چلا جاؤں، دلیل تلاش کرنے چلا جاؤں کہ میں نے ان سے 1,00,000 روپے واپس نہیں لیے. کسی شے کے نہ ہونے پر کہاں سے گواہ لاؤں گا بھائی؟ نہیں ہونے کا عمل تو صبح شام ہو رہا ہوتا ہے، ہونے کا عمل تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے. عقل مند ہوں گا تو میں کہوں گا دلیل آپ کے ذمے ہے. آپ نے اگر وہ 1,00,000 میرے واپس کر دیے ہیں تو بتاؤ
کون ہے گواہ اس پر؟ کہاں واپس کیے؟ میں تو اپنے گھر میں، آپ اپنے گھر میں کس ٹائم، جگہ بتاؤ، مقام بتاؤ. انڈا موڑ پہ دیے، یو پی پہ دیے، میرے گھر آ کے دیے. گھر آ کے دیے تو کس وقت آ کے دیے آپ نے؟ بیل تو بجی نہیں سارا دن سے، میں تو ادھر ہی ہوں. 3 تاریخ کو دیے تو 3 تاریخ کو تو میں ملک میں تھا ہی نہیں. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ تو یہ ثابت کرنا کس کے ذمے ہے؟ جس نے دیے ہیں. تبھی جس نے پیسے واپس کر دیے وہ واپس کرتے ہوئے کوشش کرتا ہے کسی کو، ستار بھائی، غفار بھائی، کلیم بھائی، وسیم بھائی، سب کو لے کر آئے کہ بھائی سب کے سامنے دیے تاکہ مکر نہ جائیے. وہ لکھوا بھی لیتا ہے، آپ سے سگنیچر بھی لے لیتا ہے. اب یہاں پر جو یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں نے پیسے واپس کر دیے ہیں، وہ اصل کے خلاف جا رہا ہے. اصل یہ ہے کہ جب کسی نے پیسے لیے تو واپس نہ کیے، یہ اصل ہے. کرنا ایک اس کے خلاف ہے. سمجھ رہے ہو بات کو؟ لہذا جو یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے واپس کر دیے، وہ مدعی ہے. مدعی اس کے ذمے ہے دلیل. سمجھ رہے ہو بات کو؟ مقدمہ بھی یہی، نوعیت بھی یہی، لیکن تھوڑا سا مقدمہ یہی ہے، نوعیت تھوڑی سی تبدیل کر دیتا ہوں. اب یوں ہے، میں ان کے پاس آیا، میں نے کہا کہ میں نے آپ کو 1 لاکھ روپے قرضہ دیا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی میں نے آپ سے کبھی بھی کوئی بھی پیسے نہیں لیے. پہلی سچویشن یہ تھی کہ انہوں نے اعتراف کیا تھا کہ لیے ہیں، واپسی میں ہو رہا تھا کہ واپس کیے کہ نہیں کیے. اب سچویشن یہ ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے آپ سے 1 لاکھ روپے لیے ہی نہیں ہیں، تو واپس کیا چیز کروں میں؟ اور میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے میرے 1 لاکھ روپے لیے ہیں، قرضہ لیا ہے. اب دلیل کس کے ذمے ہے؟ میرے ذمے. اب یہ مجھ سے کہیں گے کہ بتاؤ کہاں لیے، کس وقت لیے. میں کہوں جی 3 تاریخ کو لیے تھے. آپ کہیں 3 تاریخ کو تو میں ملک میں تھا ہی نہیں. آپ کہیں ایزی لوڈ کے ذریعے لیے ہیں. دکان والا بتاؤ بھائی، آپ سوال پوچھیں گے دکان والے سے ملواؤ، کس ایزی لوڈ والے سے، وہ گواہ ہوگا، اس کو لاؤ سامنے. اب دلائل قائم کرنا کس کی ذمہ داری ہے میرے بھائی؟ میری ذمہ داری ہے. کیونکہ اصل کیا ہے کہ کسی نے کسی کے پیسے نہیں لیے، یہ اصل ہے. جو اس اصل کے خلاف بات کرتا ہے وہ مدعی ہوتا ہے. کاش سمجھ میں آ جائے. تو یہ تو صبح شام کی مثالیں ہیں بھائی. یاد رکھو اس موقع پر اگر دلیل میں اس کے ذمہ ڈال دوں کہ آپ نے میرے 1 لاکھ روپے لیے، یہ کہہ رہا ہے، سامنے والا کہہ رہا ہے میں نے نہیں لیے. میں کہوں کوئی ایک دلیل پیش کرو کہ آپ نے نہیں لیے. یہ کہاں سے لائے گا دلائل؟ کسی شے کے نہ ہونے پہ کیا دلیل ہوگی میرے بھائی؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کسی بھی شے کے نہ ہونے پر دلیل نہیں ہوتی، ہونے پر ہوتی ہے. اور ایک دفعہ جب ہو جائے تو وہ ذمہ داری آپ سے ساقط ہو گئی ہے، پھر اس کی دلیل ہونی چاہیے. میں نے ان کو 1 لاکھ روپے دیے، یہ نہیں مان رہے، تو میرے ذمہ ہے دلیل پیش کروں. لیکن انہوں نے مان لیا کہ ہاں 1 لاکھ روپے ہیں، یا میں نے دلائل سے ثابت کر دیا. اب جب ایک ذمہ داری کسی کے کندھوں پہ آ جاتی ہے تو اس میں اصل کیا ہے کہ وہ ذمہ داری باقی رہتی ہے جب تک کہ اس کے ساقط ہونے کی دلیل نہ ہو، بری ہونے کی دلیل نہ ہو. اب جب دلائل سے میں نے ثابت کر دیا، انڈا موڑ پہ، یو پی پہ، ناگن پہ، فلاں پان والے کے سامنے، وہ بھی گواہ ہے، وہ بھی گواہ، میں نے آپ کو 1 لاکھ روپے دیے تھے، آپ نے اقرار کر لیا اور ابھی تک پیسے نہیں دیے، آپ کہہ رہے ہیں میں دے چکا ہوں. اب میں کہوں گا بتاؤ کہاں دیے تھے؟ میں نے اتنے حوالے دیے، انڈا موڑ بھی بتا دیا آپ کو، پان کی دکان بھی بتا دیا، سلیم کا پان والا بھی بتا دیا، وسیم کباڑی ابھی وہیں کھڑا ہوا تھا، کلیم گولے گنڈے والا بھی دیکھ رہا تھا. ہے بھائی؟ یقین نہ آئے تو نسیم گول گپے والے سے پوچھ لو، وہ بھی گزر رہا تھا، اس کو بھی یہی باتیں ہوتی ہیں نا. میں نے تو ثابت کر دیا، آپ کہہ رہے ہیں کہ میں دے چکا ہوں، تو میں کہوں کہ آپ بھی کسی کا نام لیں، کس کے سامنے دیے، دن کیا تھا، وقت، آپ کہہ رہے ہیں میرے ذمہ دلیل نہیں ہے. تو اب دلیل کس کے ذمہ ہے؟ آپ کے ذمہ. کیونکہ ایک ذمہ داری کے جب آپ معترف ہو گئے تو وہ ذمہ داری آپ سے ساقط ہو گئی ہے. اس ساقط ہونے پر آپ کو دلیل پیش کرنی پڑے گی. تو مقدمے کی نوعیت تبدیل ہونے سے مدعی بدل جاتا ہے. سمجھ رہے ہو؟ اب میں ایک بات آپ سے عرض کرتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نمازیں قضا ہوئی ہیں 2 طرح سے. ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز قضا ہوئی ہے عذر میں،
غزوہ خندق میں تیروں کی اتنی بوچھاڑ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیروں کی اس بوچھاڑ میں نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، 1 منٹ کے لیے بھی فرصت نہیں ملی. اور اس وقت قرآن میں یہ بتایا نہیں گیا تھا کہ حالت خوف میں، جنگ میں نماز کیسے پڑھنی ہے. اگر آیات نازل ہو جاتی ہیں تو آپ اس طرح سے پڑھ لیتے، لیکن اپنی طرف سے تو نہیں پڑھ سکتے تھے کہ خود خاص طریقے سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز قضا ہوئی، 4 نمازیں قضا ہوئی ہیں. آپ نے پہلے ان 4 نمازوں کی قضا پڑھی ہے، اس کے بعد 5ویں نماز پڑھی ہے. توبہ کو کافی بولو بھائی نہیں سمجھا کہ صرف توبہ کر لوں تو نماز. پتہ یہ چلا کہ نماز، حدیث سے پتہ چلا کہ نماز ایک ایسی شے ہے کہ جو صرف توبہ تلافی سے کافی نہیں ہے. سمجھ رہے ہو بات کو؟ اور توبہ کی ضرورت بھی نہیں تھی، توبہ کی ضرورت بھی کیونکہ جان کر نہیں کیا یہ کام. دوسری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز، یہاں تو جان کر نماز قضا ہوئی ہے، اور ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز قضا ہوئی ہے جان کر نہیں بلکہ نیند میں. فجر کی نماز سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح بخاری کی حدیث، حضرت بلال کے ذمہ لگایا کہ سب کو اٹھا دینا. تھکے ہوئے تھے، سب لیٹ گئے. حضرت بلال کی بھی آنکھ نہ کھلی اور نبی کی اور صحابہ میں سے کسی کی بھی آنکھ نہ کھلی. سورج جب بالکل سر پہ چڑھا ہے تو آنکھ کھلی، یعنی سورج کی کرنیں جب لگی ہیں تو آنکھ کھلی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتظار کیا، جب سورج کچھ بلند ہو گیا تو آپ نے فجر کی نماز قضا کی ہے. سمجھ رہے ہو بات کو؟ صرف توبہ کو کافی نہیں سمجھا. توبہ بھی کی، استغفر اللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ سب چیزیں پڑھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے نماز قضا بھی کی ہے. ہمارے پاس 2 حدیثیں آ گئی، ایک جان کر نماز قضا کرنا اور ایک نیند میں نماز قضا ہو جانا. بھولے سے نماز قضا ہونا، نیند میں قضا ہونا ایک ہی چیز ہے. تیسری چیز ہمارے پاس قرآن و حدیث سے پتہ چلتا ہے، رمضان کا روزہ اگر آپ چھوڑ دیں سفر میں اگر آپ روزہ چھوڑ دیں، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ فعدۃ من ایام اخر، جتنے چھوڑے ہیں بعد میں گنتی پوری کرو. کہہ رہا ہے کہ نہیں کہہ رہا ہے بھائی؟ بعد میں گنتی بولو بھائی پوری کرو. بیماری کی حالت میں رمضان کا روزہ چھوٹ گیا، قرآن کہہ رہا ہے فعدۃ من ایام اخر، فمن کان منکم مریضا، تم میں سے اگر کوئی مریض ہو یا سفر میں ہو، فعدۃ، گن کے پوری گنتی پوری کرو، بعد میں پورے روزے رکھو. ان تمام باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا حق، فرض اور واجب کا جب ذمے میں آتا ہے تو صرف توبہ اس کے لیے کافی نہیں ہے جب تک کہ وہ ذمے سے ادا نہ کر لیا جائے. سمجھ رہے ہو بات کو؟ اب جو شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ صرف توبہ کافی ہے، جان کر اگر نماز چھوڑی ہو تو صرف کیا کرنا کافی ہے؟ توبہ کرنا کافی ہے، وہ مدعی ہے، اس کے ذمے ہے کہ وہ دلیل پیش کرے کہ بھولے سے نماز قضا ہو جائے تو قضا کرنی پڑے گی، اس پہ تو حدیث ہے، اور جان کر نماز قضا ہو جائے لیکن معذور ہو انسان اس قضا کرنے میں تو بھی قضا کے بغیر، قضا ادا کیے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی. تو اب اگر کسی نے جان کر گناہ کرتے ہوئے نماز چھوڑ دی ہے تو وہ صرف توبہ سے کافی ہو جائے گی، قضا پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جو شخص یہ دعویٰ کرتا ہے وہ مدعی ہے، وہ اصل کے خلاف جا رہا ہے کہ نماز جیسی اہم ترین عبادت کے توحید کے بعد اس سے زیادہ اہم حکم اسلام میں کوئی بھی نہیں ہے. وہ حکم صرف توبہ سے معاف ہو جائے گا، وہ قضا کرنی نہیں پڑے گی آپ کو. جو یہ دعویٰ کرتا ہے اس کو چاہیے ہم اس سے پوچھیں کہ بھائی بتاؤ، تم نے اتنا بڑا دعویٰ کر دیا کہ نماز کو بغیر پڑھے تم معاف کروا رہے ہو، اس پر تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ وہ ساری زندگی بیچارہ بغلیں جھانکتا رہے گا، اسے کوئی دلیل نہیں ملے گی. اور دعویٰ کر رہے کہ میں جو بات کرتا ہوں حدیث کی روشنی میں کرتا ہوں. تو حدیث کی روشنی میں کر رہے ہو یہ ہے بھائی؟ کوئی حدیث ہے نہیں آپ کے پاس اس دعوے پر، اور آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں جو مسئلہ بتا رہا ہوں قرآن و حدیث کی روشنی میں. تو کون سی حدیث ہے جو اس پہ روشنی ڈال رہی ہے؟ بتائیے ہمیں. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ وہ ہم سے مطالبہ کرتے ہیں کہ حدیث لے کر آؤ، اور ہم وہی بیوقوفوں کی طرح، مولوی صاحب بیچارے حدیث تلاش کر رہے ہوتے ہیں. کیوں حدیث تلاش کریں میرے بھائی؟ دعویٰ جو کرتا ہے حدیث اس کے ذمے ہوتی ہے. رہا یہ مسئلہ کہ اس پر ہمیں حدیث کیوں نہیں ملتی قضائے عمری پر،
اس لیے نہیں ملتی کہ قضائے عمری صحابہ تابعین کے دور میں تصور ہی نہیں تھا، ہوتا ہی نہیں تھا. وہ تو ایک نماز جو چھوڑ دیتا اسے مسلمان نہیں سمجھتے تھے. تصور نہیں تھا کہ کوئی مسلمان ہو کے بھی نماز چھوڑ دے. تو ان کی 40 سال کی نمازیں کیسے رہ جائیں گی بھائی؟ اسی لیے چاروں ائمہ کا اس پر اتفاق ہے، چاروں مذاہب کا، کہ نماز اگر کسی نے جان بوجھ کر چھوڑی ہو، بھولے سے چھوڑی ہو، غلطی سے چھوڑی ہو، اس کی توبہ بھی کرنی پڑے گی اور وہ قضا بھی، بولو بھائی، کرنی پڑے گی. اب یہ حضرات یہ کہتے ہیں کہ تم ابو حنیفہ کے مقلد ہو، تقلید کرتے ہو فقہ حنفی کی. ہم دلیل سے بات کر رہے ہیں کہ قضاء عمری کے واجب ہونے پر کوئی حدیث نہیں ہے، تو ہماری دلیل چھوڑ کے کس کے پیچھے چلتے ہو؟ مجتہدین کے پیچھے. تو یاد رکھو، ہم دلیل چھوڑ کے نہیں چلتے. ہمیں پتا ہے کہ دلیل آپ کی سمجھ میں نہیں آتی، آپ میں وہ صلاحیت نہیں ہے. ہم اگر آپ کے پیچھے چلنا شروع ہو جائیں تو یہ دلیل کے پیچھے چلنا نہیں کہلائے گا، بلکہ یہ امام ابو حنیفہ اور شافعی جیسے بڑے بڑے علماء کو چھوڑ کر آپ جیسے جہلا کے پیچھے چلنا لازم آئے گا، جن بیچاروں کو یہی نہیں پتا کہ دلیل کس کے ذمے ہوتی ہے. سمجھ رہے ہو بات کو کہ نہیں سمجھ رہے؟ جس بیچارے کو یہی نہیں پتا کہ حدیث پیش کرنا کس کی ذمہ داری ہے. مسئلہ ذرا حیا کے خلاف ہے، لیکن لوگ پوچھتے ہیں، بعض دفعہ لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ کیا میاں بیوی ایک دوسرے کے جسم کو مکمل طور پہ دیکھ سکتے ہیں؟ تو میں جواب دیتا ہوں جائز ہے دیکھنا. تو اب لوگ پوچھتے ہیں کہ اس کی کوئی حدیث، کوئی دلیل. تو میں کہتا ہوں بھائی، جب نکاح ہو گیا تو میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے حلال ہو گئے، پردہ نہیں ہے. تو جو کہے کہ نہیں دیکھ سکتے، دلیل پیش کرنا اس کی ذمہ داری ہے. کوئی حدیث کے بیوی کے فلاں جسم کے عضو کو دیکھ سکتے ہو، فلاں کو نہیں دیکھ سکتے، یا بیوی آپ کے فلاں جسم کو دیکھ سکتی ہے، فلاں کو نہیں دیکھ سکتی، اس نہ دیکھنے کی دلیل ہونی چاہیے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ بعض دفعہ دلیل ہمارے پاس ہوتی ہے مگر میں پھر بھی نہیں دیتا سامنے والے کے دماغ کو درست کرنے کے لیے، حالانکہ اس کی دلیل ہے مگر نہیں دے رہا میں اس کو. کیوں دوں بھائی؟ جو تو ہمارے ذمہ جو کام لگا دے، ہم بیوقوف ادھر وہ کام کرنا شروع کر دیں. اس کی مثال ایسے جیسے آپ نے مجھے کہا مولوی صاحب آپ نے میرے لاکھ روپے لیے ہوئے ہیں. میں کہہ رہا ہوں بھائی نہیں لیے ہوئے. آپ کہہ رہے ہیں دلیل سے ثابت کرو. مجھے پتا ہے کہ اس کے کچھ قرائن اور دلائل میرے پاس ہیں، لیکن میں کیوں بلاؤں ستار بھائی کو، غفار بھائی کو، کلیم بھائی کو، انڈا موڑ سلیم کو؟ میں کیوں بلاؤں؟ میں کہوں کہ بھائی یہ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ نے دیے تھے تو کوئی گواہ لے کر آؤ، میں اپنا ٹائم بچاؤں گا. سمجھ رہے ہو بات کو کہ نہیں سمجھ رہے؟ یہ نہیں کہ جس کام پہ جس نے آپ کو لگا دیا آپ اسی کام پہ لگ جائیں. تو ایسے ہی یاد رکھو، آج کے بعد جب کوئی آپ سے کہے کہ قضائے عمری کا ثبوت کسی حدیث سے نہیں ہے، تو آپ کہیں کہ قضائے عمری کا ثبوت اس حدیث سے ہے. وہ حدیث صحیح بخاری، صحیح مسلم کی حدیث کہ نبی نے فرمایا البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر. جو شخص دعویٰ کرے دلیل اس کے ذمے ہے. کیا مطلب؟ جب تک وہ دلیل نہ دے اس کا دعویٰ تسلیم نہیں کیا جائے گا. اب نماز، بغیر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ بغیر قضا کے یعنی بغیر ادائیگی کے معاف نہیں ہوتے صرف توبہ سے. آپ کہہ رہے ہیں کہ معاف ہو جاتے ہیں اگر جان کر چھوڑی جائے، تو آپ مدعی ہیں، آپ دعویٰ کر رہے ہیں، آپ کے ذمہ ہے کوئی حدیث پیش کرنا. اگر آپ حدیث نہیں پیش کرتے تو حدیث کی روشنی میں آپ کا دعویٰ قابل قبول نہیں. یہ جو حدیث میں نے پیش کی اس کی روشنی میں آپ کا دعویٰ قابل قبول نہیں. آ گئی بات سمجھ میں یا نہیں آ رہی؟ امید ہے اتنی آ گئی ہوگی. دیکھو، زکوٰۃ آپ نے وقت پر ادا نہیں کی تو کیا ساقط ہو گئی؟ 6 10 سالوں کی زکوٰۃ بھی ادا کرنی پڑتی ہے. اہل حدیث علماء بھی یہی کہتے ہیں 10 سال کی بھی زکوٰۃ دینی پڑے گی. کوئی وہاں بھی کہہ سکتا ہے کہ جب 1 سال کی 2 سال کی نہیں دی تو 10 سالوں کی، اس پہ کوئی حدیث؟ او بھائی، تم نے جرم کیا، وقت پہ ادا نہیں کی، اب اتنے شیر ہو گئے، سینہ چوڑا کر کے کہہ رہے ہو کہ میں اتنا بڑا مجرم ہوں، میرے جرم کی معافی پر حدیث لے کر آؤ. تب آپ سے کم نوعیت کے جرائم پر حدیث موجود ہے، تو آپ تو بطریقے اولا داخل ہیں. ایک آدمی جو بھولے سے نماز چھوڑ دیتا ہے، جس کا جرم نہیں ہے، اس کی نماز صرف توبہ سے معاف نہیں ہو رہی. ایک آدمی جو بیچارہ خطأً نماز چھوڑ دیتا ہے، یعنی کسی عذر سے چھوڑ دیتا ہے، اس کی نماز معاف نہیں ہو رہی. تو ایک آدمی کو پتا ہے کہ نماز فرض ہے، نماز کا وقت آیا، اذان اس کے کانوں میں پہنچی، پھر بھی ڈھیٹ بنا ہوا نماز چھوڑ دیتا ہے، اس کی معاف ہو گئی. یہ کچھ بات سمجھ میں آنے والی ہے؟ نہ عقل سے سمجھ میں آتی ہے اور نہ قرآن و حدیث کی روشنی میں سمجھ میں آنے والی بات.
یہاں ایک میں مسئلے کی وضاحت کر دوں. سعودی عرب کے مفتی اعظم شیخ عبدالعزیز ابن عبداللہ بن باز رحمہ اللہ تعالی، جن کا ماضی میں انتقال ہوا ہے، اور بھی بعض سعودی عرب کے علماء ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جس کی نمازیں زیادہ قضا ہو جائیں یا جان کر اگر نماز چھوڑ دی ہو کسی نے تو اس پر قضا پڑھنا لازم نہیں ہے. تو بعض لوگ وہ فتویٰ بھی دکھا کے یہاں لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں. بیوقوف اس لیے کہ پوری بات ان کی نہیں بتاتے، آدھی بتاتے ہیں. وہ بتائیں گے سعودی عرب کے مفتی اعظم کا بھی یہی فتویٰ ہے کہ نماز اگر جان کر قضا کر دو تو صرف توبہ کافی ہے، نماز کی قضا ضروری نہیں ہے. یاد رکھو سعودی عرب کے یہ جو مفتی اعظم شیخ بن باز تھے، یہ جو یہ فتویٰ دیتے تھے، اس کی وجہ وہ نہیں تھی جو یہ ہے، اس کی وجہ کچھ اور ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ تعالی کا مذہب یہ ہے کہ نماز جان کر ایک بھی چھوڑ دی جائے تو انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. میں نہیں کر رہا، امام احمد ابن حنبل کر رہے ہیں کہ یہ آپ مجھ پہ فتویٰ لگا دیں. ان کی یہ رائے ہے، سمجھ رہے ہو؟ تو شیخ عبدالعزیز ابن عبداللہ بن باز، شیخ بن باز جو تھے وہ اسی رائے کو فالو کرتے تھے. ان کا خیال تھا کہ امام احمد کی رائے درست ہے. لہذا وہ یہ کہتے ہیں کہ جس نے ایک نماز جان کر چھوڑ دی وہ اسلام سے خارج. جب کافر ہو گیا تو کافر پر نمازیں واجب ہوتی ہیں کیا؟ نہیں ہوتی. 90 سال تک ایک شخص کافر ہے اور کفر کی حالت میں نماز نہیں پڑھی اس نے، جس دن اسلام قبول کرے گا اس دن سے نماز فرض ہوگی. اس 90 سال کی نمازیں اس پر لازم نہیں ہے کیونکہ وہ کافر تھا اور کافر شریعت کے احکام کا مکلف نہیں ہوتا. تو سعودیہ کے جو بعض علماء فتویٰ دیتے ہیں نا کہ نماز اگر جان کر چھوڑ دو تو قضا کی ضرورت نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ نماز چھوڑنے والے کو مسلمان سمجھتے ہی نہیں ہیں. جبکہ جمہور کا مذہب یہ ہے، امام ابو حنیفہ، امام شافعی اور امام مالک، جو پوری دنیا میں جمہور کا مذہب جو زیادہ رائج ہے، وہ کیا ہے کہ نماز چھوڑنے سے انسان کافر نہیں ہوتا، کفر کے قریب پہنچ جاتا ہے. اب آپ ایک طرف فتویٰ تو یہ دے رہے ہیں کہ کافر بھی نہیں ہے 20 سال جس نے نمازیں چھوڑی ہے بھائی، آدھا فتویٰ یہاں کا اور نمازیں اس کے ذمے لازم نہیں ہے، یہ والا کہاں کا؟ وہاں کا. تو یہ کوئی عجیب سی چیزیں آ رہی ہیں مارکیٹ میں، سمجھ رہے ہو؟ اللہ ہی محافظ ہے اس امت کا. یاد رکھو جو شخص تمہیں یہ کہتا ہے کہ ابو حنیفہ کی تقلید نہیں کرو، امام شافعی کی تقلید نہیں کرو، تو یاد رکھو وہ تقلید سے نہیں ہٹا رہا، وہ یہ کہہ رہا ہے ان کی نہیں کرو بلکہ کس کی کرو؟ میری کرو. قرآن و حدیث پہ وہ بھی چلاتے تھے، یہ بھی دعویٰ کر رہا ہے چلنے کا، یہ بھی دعویٰ کر رہا ہے، مگر حقیقت میں چلتا کون ہے؟ یہ تو قیامت میں اللہ بتائے گا نا کہ حقیقت میں کون چل رہا تھا. تو ہم کہتے ہیں کہ ائمہ اربعہ اور ائمہ مجتہدین ان کے درست راستے پر ہونے کے امکانات زیادہ ہیں اور 15ویں صدی کے ان پروفیسروں کے امکانات کم ہیں. بات آ رہی ہے سمجھ میں کہ نہیں آ رہی؟ ایک طوفان بدتمیزی انٹرنیٹ پر مچایا ہوا ہے، اختلافی مسائل بیٹھ جائیں گے کلپ بنا کر، پھر ایک فتویٰ دے دیا، وہ دیوبندی ایسے تو وہ حنفی ایسے تو وہ فلانے ایسے تو وہ ڈمکانے ایسے، وہ یہ مسئلہ غلط. صدیوں سے ایک مسئلہ لوگ بیچارے سنتے آ رہے ہوتے ہیں، ایک آدمی آگے اس میں یہ تو غلط ہے. عورتوں اور مردوں کی نماز میں فرق. ہندوستان میں جس دن سے اسلام آیا، ہندوستان سے میری مراد ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، اور اسلام جب آیا اس خطے میں افغانستان بھی تھا، اس میں ایران بھی تھا. محمد ابن قاسم آئے، سندھ کے راستے سے بر صغیر میں داخل ہوئے، اور کب داخل ہوئے؟ حجاج ابن یوسف نے بھیجا تھا محمد بن قاسم کو، اور حجاج ابن یوسف کے دور میں بہت سارے صحابہ موجود تھے. تو پتہ یہ چلا کہ تابعین کے دور میں، صحابہ اور تابعین کے دور میں ہندوستان فتح ہو گیا تھا. اس وقت اسلام آیا تھا یہاں پہ. اس وقت جو نمازیں آئی ہیں، جو روزے آئے ہیں، اسی کو آج تک مسلمان فالو کرتے چلے آ رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ وہ کیا آیا تھا؟ وہ اسلام آیا تھا، وہ کوئی اور چیز آئی تھی؟ وہ محمد ابن قاسم اپنے ساتھ صرف تلوار اور گھوڑے لے کر آئے تھے، یا نماز، روزے، تراویح، یہ ساری چیزیں لے کر آئے تھے؟ بتاؤ میرے بھائی. تو جو نماز، روزے، تراویح وہ لے کر آئے تھے نا، اس پورے خطے میں آج تک وہی نماز، روزہ، تراویح چلا آ رہا ہے، وہی برحق ہے.